بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آڈیو فرینڈز فورم کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ مسائل فقہ میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور اسی ضمن میں ہم آج آخری مسئلہ پڑھ رہے ہیں ہمارے کورس کا، اور وہ ہے آیت اللہ سیستانی کی توضیح کے مطابق مسئلہ نمبر 321۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بلکہ آج ہم وہ لسٹ دیکھیں گے جو آیت اللہ سیستانی نے اپنی توضیح کے مسئلہ نمبر 321 میں لکھی ہے، ان چیزوں کے لیے کہ جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ آئیے مسئلے کو پڑھتے ہیں، اور پھر جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی وہاں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ مسئلہ نمبر 321، مستحب ہے کہ اگر انسان باوضو ہو تب بھی ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے۔ بعض فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے فرمایا ہے کہ میت کی نماز کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، مسجد یا ائمہ علیہم السلام کے حرم میں جانے کے لیے، قرآن مجید ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے، لکھنے اور اس کا حاشیہ مس کرنے کے لیے، اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کچھ چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسئلہ نمبر 321 میں بیان کی ہے آیت اللہ سیستانی نے، وہ ہے کہ اگر انسان باوضو ہو تب بھی ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھی۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، تو پھر تو آپ کو عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے سوائے نماز میت کے، یاد ہوگا آپ کو۔ لیکن آپ کا وضو ٹوٹا نہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی اور آپ نے دعا وغیرہ پڑھی، تسبیح پڑھی، اس کے بعد بھی آپ کا وضو باقی رہا، تو آپ اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے مثال کے طور پہ دوبارہ وضو کریں، حالانکہ ضروری نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر باوضو ہیں تب بھی ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ یا مثال کے طور پہ آپ صبح گھر سے وضو کر کے نکلے، لیکن راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کریں گے تو یہ مستحب ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے بعض فقہا کا حوالہ دیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ لسٹ کیا ہے؟ میت کی نماز کے لیے ہم جانتے ہیں کہ میت کی نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ پڑھا تھا کہ پنجگانہ نمازوں کے لیے، واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ میت کی نماز کے علاوہ، یعنی میت کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ میت کی نماز کے لیے وضو کیا جائے، واجب نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ قبرستان جانے کے لیے، قبرستان جانا چاہتے ہیں وضو کر کے جائیں، مستحب ہے۔ مسجد جانے کے لیے، مسجد میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے الگ سے وضو کریں، مسجد جانے کے لیے وضو کریں۔ کسی امام کے حرم میں جانا چاہتے ہیں، امیر المومنین کے حرم میں جانا چاہتے ہیں، امام حسین کے حرم میں جانا چاہتے ہیں، تو وضو کر کے جائیں، یہ مستحب ہے۔ 12 اماموں میں سے کسی کے حرم میں جانا چاہتے ہیں، وضو کر کے جائیں۔ قرآن مجید ساتھ رکھنے کے لیے، قرآن مجید عام طور پہ ہم پورا قرآن تو ساتھ نہیں رکھتے، لیکن بہرحال کچھ آیتیں، کوئی چھوٹی بکلیٹ وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں بعض لوگ، تو ساتھ رکھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو بھی کریں، ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ قرآن مجید لکھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ ان میں سے کسی بھی عمل کے دوران اگر قرآن کے الفاظ، عربی الفاظ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹچ ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ ٹچ کیے بغیر اسے ساتھ رکھنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، تو پھر اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کا حاشیہ مس کرنے کے لیے اور سونے کے لیے بھی وضو کرنا
مستحب ہے. سونے سے پہلے آپ میں سے اکثر بچے مجھے لگتا ہے کہ وضو کرتے ہوں گے. یہ مستحب ہے. بعض فقہاء نے فرمایا ہے, بعض جو مجتہدین ہیں انہوں نے فرمایا ہے. یہ ایک چیز ایکسپلینیشن مانگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حاشیہ کیا ہوتا ہے, یا کسی بھی چیز کا, کسی کتاب کا حاشیہ کیا ہوتا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کتاب ہوتی ہے, ہم قرآن کی ہی مثال لے لیتے ہیں, تو اس کے ہر صفحے پر, ہر پیج پر اس کے سائیڈ میں کچھ جگہ بچ جاتی ہے. یعنی قرآن ایک صفحے پر اوپر سے نیچے تک یا دائیں سے بائیں, رائٹ سے لیفٹ تک پورا صفحے کے کونے تک نہیں لکھا ہوتا, بلکہ کچھ حصہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے, چند سینٹی میٹر, 1-2 انچ. قرآن کی پرنٹنگ کیسی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ حصہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے, اس کو حاشیہ کہتے ہیں. چاہے وہ اوپر نیچے ہو, دائیں بائیں, سیدھے الٹے ہاتھ کی طرف ہو, تو وہاں جہاں الفاظ نہیں لکھے ہوئے قرآن کے, وہ اس کا حاشیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں کوئی ڈیزائن بھی بنی ہو سکتی ہے, وہ حصہ خالی بھی ہو سکتا ہے, قرآن بیچ میں لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو جو سائیڈ میں, جو پیج کے سائیڈ میں جو خالی حصے ہیں یا جہاں قرآن نہیں لکھا ہوا, اس کو اس کا حاشیہ کہتے ہیں. کسی بھی کتاب کا حاشیہ کہتے ہیں. قرآن ہوگا تو قرآن کا حاشیہ ہو جائے گا. اسی طرح جو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے درمیان کی جو جگہ ہے, ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان کی جو جگہ ہے, وہ بھی انہی معنوں میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ حاشیہ مس کرنا ہے, حاشیہ ٹچ کرنا ہے, مثلا قرآن پڑھیں گے تو حاشیے سے پکڑ کے پڑھیں گے, وضو اگر نہیں کیا ہوا ہے تو اگر حاشیہ مس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا جو ہے وہ مستحب ہے. تو یہ ایک لسٹ تھی, اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر آپ کو ذہن نشین ہو جائے. مسئلہ جو ہے ایک دفعہ پھر پڑھ دیتے ہیں, یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. امید ہے سمجھ تو آ گیا ہوگا. مسئلہ نمبر 321. مستحب ہے کہ اگر انسان باوضو ہو تب بھی ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے. بعض فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے فرمایا ہے کہ میت کی نماز کے لیے, قبرستان جانے کے لیے, مسجد یا ائمہ علیہم السلام کے حرم میں جانے کے لیے, قرآن مجید ساتھ رکھنے کے لیے, اسے پڑھنے کے لیے, اسے لکھنے کے لیے, اور اس کا حاشیہ مس کرنے کے لیے, اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اللہ ہماری علم حاصل کرنے کی اس حقیر سی کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ واجبات تو بہرحال ادا کرنی ہی ہے, اور اس کی توفیق بھی اللہ یقیناً عطا فرمائے, لیکن مستحبات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.